دور دراز کے زمانے میں جب دنیا آج کی طرح نہیں تھی، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان چرواہا رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ہر صبح وہ اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف نکل جاتا تھا اور راستے میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ اس کی زبان پر ہمیشہ شکر کے کلمات ہوتے تھے، چاہے اس کے پاس کھانے کو روکھی روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس کی سادگی پر ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ یہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے کیسے گزارا کرے گا، لیکن یوسف کبھی پریشان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کا ایمان پہاڑوں سے بھی مضبوط تھا۔ ایک دن جب یوسف اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے ہیں، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور بارش کے قطرے گرنے شروع ہو گئے۔ یوسف نے جلدی سے اپنی بکریوں کو ایک غار کی طرف ہانک دیا تاکہ وہ بارش سے بچ سکیں۔ غار تنگ تھی، لیکن اتنی بڑی تھی کہ سارے جانور اور یوسف اس میں پناہ لے سکیں۔ بارش تیز سے تیز تر ہوتی گئی اور پوری رات جاری رہی۔ یوسف نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے وقت پر یہ پناہ گاہ دکھا دی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کی رحمت تھی جس نے اسے اور اس کے جانوروں کو محفوظ رکھا۔ جب صبح ہوئی تو یوسف غار سے باہر نکلا اور دیکھا کہ بارش نے پورے علاقے کو بدل دیا تھا۔ چھوٹے نالے بڑے دریاؤں میں تبدیل ہو گئے تھے اور راستے کیچڑ سے بھر گئے تھے۔ یوسف کو سمجھ آ گیا کہ واپس گاؤں جانا مشکل ہوگا۔ اس کے پاس کھانے کا سامان بھی ختم ہو رہا تھا، صرف تھوڑی سی روٹی اور کچھ سوکھے میوے باقی تھے۔ لیکن اس نے گھبرانے کے بجائے اللہ سے دعا کی اور کہا، اے اللہ، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور تو ہی میرا حافظ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود نماز کے لیے بیٹھ گیا۔ یوسف کے گاؤں میں ایک امیر تاجر رہتا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ کے پاس بہت سارا مال و دولت تھا، لیکن اس کا دل سخت تھا اور وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا تھا۔ ایک دن حمزہ کو خواب آیا کہ ایک بوڑھا آدمی اس سے کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اپنی دولت میں سے غریبوں کو نہیں دے گا تو اللہ اس کی دولت چھین لے گا۔ حمزہ خواب سے جاگا اور ڈر گیا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ صرف ایک خواب ہے اور اس نے اس پر توجہ نہیں دی۔ وہ اپنی دولت سمیٹنے میں مشغول رہا اور غریبوں کو دیکھ کر بھی نظر انداز کرتا رہا۔ ایک دن حمزہ کا قافلہ جو قیمتی سامان لے کر دوسرے شہر جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں کے حملے کا شکار ہو گیا۔ ڈاکوؤں نے سارا مال لوٹ لیا اور حمزہ کے نوکروں کو زخمی کر دیا۔ جب یہ خبر حمزہ تک پہنچی تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکا۔ آخرکار ایک بزرگ نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اللہ سے مدد مانگے اور غریبوں کی مدد کرنا شروع کرے۔ حمزہ نے پہلے تو اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن پھر اسے اپنا خواب یاد آ گیا۔ دوسری طرف یوسف ابھی بھی پہاڑوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کا کھانا تقریباً ختم ہو چکا تھا اور راستے ابھی تک خطرناک تھے، لیکن یوسف کا ایمان کمزور نہیں پڑا۔ وہ ہر نماز کے وقت اللہ سے دعا کرتا اور کہتا، اے اللہ، جو تو نے میرے لیے لکھا ہے وہی بہتر ہے۔ ایک دن جب وہ اپنی بکریوں کے ساتھ ایک نئی جگہ گیا تو اس نے ایک درخت دیکھا جس پر میٹھے پھل لگے ہوئے تھے۔ یوسف نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کچھ پھل توڑ کر کھائے۔ اسی کے ساتھ اس نے ایک چھوٹا سا چشمہ بھی دیکھا جہاں سے صاف پانی بہہ رہا تھا۔ یوسف سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ گاؤں میں واپس حمزہ کی مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کے قرضدار اس سے پیسے مانگ رہے تھے اور وہ انہیں واپس کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک رات حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مسجد میں جا کر اللہ سے دعا کرے گا۔ وہ مسجد گیا اور دل سے اللہ سے معافی مانگی۔ اس نے وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے اس کی مدد کی تو وہ اپنی دولت کا ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرے گا۔ اس رات حمزہ نے بہت دعائیں کیں اور روتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اسے تھوڑا سکون محسوس ہوا، گو کہ اس کی مشکلات ابھی حل نہیں ہوئی تھیں۔ یوسف پہاڑوں میں کئی دن گزار چکا تھا اور اب راستے سوکھنے لگے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں واپس جانے کی کوشش کرے گا۔ راستے میں اسے ایک زخمی آدمی ملا جو ایک درخت کے نیچے پڑا تھا۔ یوسف نے فوراً اس کی مدد کی، اپنے پاس سے پانی پلایا اور اس کے زخموں پر جڑی بوٹیاں لگائیں۔
وہ آدمی ایک مسافر تھا جو ڈاکوؤں کے حملے سے بچنے کی کوشش میں زخمی ہو گیا تھا۔ یوسف نے اسے اپنے ساتھ لیا اور ایک محفوظ جگہ پر لے گیا۔ مسافر نے یوسف کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اس کا احسان کبھی نہیں بھولے گا۔ یوسف اور مسافر نے مل کر گاؤں کی طرف سفر کیا۔ راستے میں وہ بہت سی مشکلات سے گزرے، لیکن یوسف کا ایمان اور حوصلہ انہیں آگے بڑھاتا رہا۔ مسافر نے دیکھا کہ یوسف ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کبھی شکوہ نہیں کرتا۔ اس نے یوسف سے پوچھا کہ تمہارے اتنے مضبوط ایمان کا راز کیا ہے؟ یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت بار دیکھا ہے کہ جب بھی میں نے اس پر بھروسہ کیا، اس نے مجھے نکال دیا۔ مسافر یوسف کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اس نے بھی اللہ پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخرکار کئی دنوں کے سفر کے بعد یوسف اور مسافر گاؤں کے قریب پہنچ گئے۔ جب گاؤں کے لوگوں نے یوسف کو واپس آتے دیکھا تو وہ خوش ہو گئے۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید یوسف بارش میں کھو گیا ہوگا یا کسی مصیبت کا شکار ہو گیا ہوگا، لیکن یوسف مسکراتے ہوئے واپس آیا اور اس کے ساتھ ایک نیا دوست بھی تھا۔ گاؤں والوں نے یوسف سے اس کی کہانی سنی اور حیران رہ گئے کہ کیسے اللہ نے ہر مشکل میں اس کی مدد کی۔ یوسف نے سب کو بتایا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے سے کبھی مایوسی نہیں ہوتی۔ اس کی باتوں نے بہت سے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا اور انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اللہ پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسافر جو یوسف کے ساتھ گاؤں آیا تھا، اس کا نام کریم تھا۔ کریم ایک تاجر تھا جو دور دراز کے شہروں سے سامان لا کر بیچتا تھا۔ جب اس نے یوسف کی نیکی اور ایمان دیکھا تو اس کا دل بدل گیا۔ کریم نے گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ یوسف سے اور زیادہ سیکھ سکے۔ یوسف نے کریم کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، حالانکہ اس کا گھر بہت چھوٹا اور سادہ تھا۔ کریم کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ یوسف کے پاس بہت کم چیزیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ بہت خوش اور مطمئن تھا۔ کریم نے یوسف سے پوچھا کہ تم اتنی کم چیزوں میں کیسے خوش رہ سکتے ہو؟ یوسف نے جواب دیا، خوشی دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ دوسری طرف حمزہ اپنی مشکلات سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ حمزہ نے اپنے گھر سے کچھ سونا اور چاندی نکالی اور گاؤں کے غریب لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ حمزہ پہلے کبھی ایسا نہیں کرتا تھا۔ یوسف نے بھی یہ سنا اور حمزہ سے ملنے گیا۔ حمزہ نے یوسف کو اپنی پوری کہانی سنائی اور بتایا کہ کیسے مشکلات نے اسے اللہ کی طرف موڑ دیا۔ یوسف نے حمزہ کی تبدیلی پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ کچھ دنوں بعد حمزہ کو ایک حیرت انگیز خبر ملی۔ اس کا ایک پرانا قرض دار جو بہت دور رہتا تھا اس کے پاس آیا اور اس نے نہ صرف اپنا پورا قرض ادا کیا بلکہ کچھ زیادہ رقم بھی دی۔ قرض دار نے بتایا کہ اس کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے اور وہ حمزہ کا احسان کبھی نہیں بھولا۔ حمزہ کو یقین نہیں آیا کہ اللہ نے اتنی جلدی اس کی دعا سن لی۔ اس نے فوراً اس رقم میں سے بھی ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ حمزہ سمجھ گیا کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے کئی گنا زیادہ واپس کر دیتا ہے۔ اس کا دل اطمینان سے بھر گیا اور وہ یوسف کا شکر گزار ہوا جس کی مثال نے اسے راہ دکھائی۔ یوسف کی زندگی میں بھی ایک نیا موڑ آیا۔ کریم نے اسے تجارت میں شریک ہونے کی پیشکش کی تاکہ وہ اپنی معاشی حالت بہتر کر سکے۔ یوسف نے پہلے تو انکار کیا کیونکہ اسے لگا کہ شاید یہ اللہ پر بھروسے کے خلاف ہے، لیکن کریم نے سمجھایا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یوسف نے کریم کی بات پر غور کیا اور اللہ سے استخارہ کیا۔ جب اسے اطمینان ہوا تو اس نے کریم کی پیشکش قبول کر لی۔ دونوں نے مل کر چھوٹی سی تجارت شروع کی اور یوسف نے ہر قدم پر اللہ سے مدد مانگی۔ تجارت شروع کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد ایک بڑی مشکل آ گئی۔ ان کا سامان لے کر جانے والی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی اور سامان خراب ہونے کا خطرہ تھا۔ کریم بہت پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ شاید یہ کاروبار ٹھیک نہیں چلے گا، لیکن یوسف نے صبر سے کام لیا اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ یوسف نے دعا کی اور پھر دونوں نے گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد ایک راہگیر نے ان کی مدد کی اور گاڑی ٹھیک ہو گئی۔ سامان بھی محفوظ رہا اور وہ وقت پر منزل پر پہنچ گئے۔
کریم نے یوسف کے صبر اور ایمان کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ واقعی اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو کبھی نامرادی نہیں ملتی۔ گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس کا بیٹا کئی سال پہلے دوسرے شہر گیا تھا اور واپس نہیں آیا تھا۔ بوڑھی عورت بہت غریب تھی اور بمشکل اپنا گزارا کر پاتی تھی۔ یوسف نے جب اس کے بارے میں سنا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ یوسف نے اپنی تجارت سے جو کچھ کمایا اس میں سے ایک حصہ ہر ہفتے بوڑھی عورت کو دینا شروع کر دیا۔ بوڑھی عورت بہت خوش ہوئی اور ہمیشہ یوسف کے لیے دعائیں کرتی۔ یوسف کہا کرتا تھا کہ بزرگوں کی دعائیں بہت قیمتی ہوتی ہیں اور اللہ انہیں ضرور قبول کرتا ہے۔ بوڑھی عورت کی دعاؤں کی برکت سے یوسف کا کاروبار پھلنے پھولنے لگا۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی شخص آیا جو بہت بیمار تھا۔ اسے بخار تھا اور وہ بمشکل چل پا رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ ڈر گئے کہ کہیں یہ کوئی خطرناک بیماری نہ ہو اور کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی، لیکن یوسف اسے اپنے گھر لے گیا اور اس کا خیال رکھا۔ یوسف کی بیوی نے بھی اس شخص کو کھانا کھلایا اور دوا دی۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ جب اس نے یوسف سے پوچھا کہ تم نے میری مدد کیوں کی جبکہ باقی سب ڈر رہے تھے، تو یوسف نے کہا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ شخص دراصل ایک شاہی درباری تھا جو بادشاہ کا خاص قاصد تھا۔ جب وہ صحت یاب ہو گیا تو اس نے یوسف کو بتایا کہ بادشاہ ایک ایماندار اور نیک شخص کو تلاش کر رہا ہے جو شاہی خزانے کا نگران بنے۔ قاصد نے کہا کہ وہ یوسف کی سفارش بادشاہ سے کرنا چاہتا ہے۔ یوسف نے پہلے تو یہ پیشکش ماننے سے انکار کیا کیونکہ وہ اپنی سادہ زندگی سے خوش تھا، لیکن قاصد نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہو سکتا ہے تاکہ یوسف اور زیادہ لوگوں کی مدد کر سکے۔ یوسف نے اس بات پر غور کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اگر یہ اس کے لیے بہتر ہے تو اسے راستہ دکھا دے۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کا پیغام یوسف کے پاس آیا کہ وہ دربار میں حاضر ہو۔ یوسف نے سادہ کپڑے پہنے اور بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے یوسف سے بہت سے سوال کیے اور اس کے جواب سن کر بہت متاثر ہوا۔ یوسف کی ایمانداری، سچائی اور اللہ پر بھروسے نے بادشاہ کو بہت پسند آیا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ یوسف ہی شاہی خزانے کا نگران بنے گا۔ یوسف نے شرط رکھی کہ وہ اس عہدے کو اسی وقت قبول کرے گا جب اسے اللہ کے احکامات کے مطابق کام کرنے کی آزادی ملے۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ شرط مان لی اور یوسف کو یہ اہم ذمہ داری سونپ دی۔ یوسف نے جب خزانے کی ذمہ داری سنبھالی تو اس نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس دولت کا استعمال غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے کرے گا۔ بادشاہ نے یوسف کو مکمل اختیار دیا تھا کہ وہ خزانے کا انتظام اپنی ثوابدید سے کرے۔ یوسف نے ایک نظام بنایا جس میں خزانے کا ایک حصہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسافروں کی مدد کے لیے مختص کیا گیا۔ اس نے یہ بھی یقینی بنایا کہ ہر لین دین میں ایمانداری اور شفافیت ہو۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یوسف اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کر رہا بلکہ سب کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے تو ان کے دلوں میں اس کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ بادشاہ بھی یوسف کے کام سے بہت خوش تھا اور اسے اپنا مشیر بنا لیا۔ یوسف نے ہمیشہ یہ یاد رکھا کہ یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے اور اس نے کبھی غرور نہیں کیا۔ حمزہ کی زندگی بھی بدل چکی تھی۔ اس کا کاروبار دوبارہ ٹھیک ہونے لگا تھا، لیکن اب وہ پہلے جیسا سخت دل نہیں رہا تھا۔ حمزہ نے ایک مدرسہ بنوانے کا فیصلہ کیا جہاں غریب بچے مفت تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس نے یوسف سے مشورہ کیا اور یوسف نے اس کے اس نیک کام میں پوری مدد کی۔ مدرسہ بن گیا اور بہت سے بچے وہاں پڑھنے آنے لگے۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ دوسروں کی مدد کرنے میں جو خوشی ہے وہ دولت جمع کرنے میں کبھی نہیں تھی۔ اسے اپنی زندگی کے پچھلے سالوں پر افسوس ہوا، لیکن یوسف نے اسے تسلی دی کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ماضی کی غلطیوں کو نیک اعمال سے مٹایا جا سکتا ہے۔ کریم کی تجارت بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی چل رہی تھی۔ یوسف کے ساتھ شراکت نے اسے نہ صرف مالی فائدہ دیا تھا بلکہ روحانی طور پر بھی بہت کچھ سکھایا تھا۔ کریم نے دیکھا تھا کہ کیسے یوسف ہر معاملے میں اللہ سے مشورہ کرتا تھا اور ہر فیصلے میں اخلاقیات کو ترجیح دیتا تھا۔ کریم نے بھی یہی اصول اپنا لیے اور اس کی بدولت اس کی ساکھ بازار میں بہت بلند ہو گئی۔ لوگ جانتے تھے کہ کریم اور یوسف سے خریداری کرنا محفوظ ہے کیونکہ وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ کریم اکثر لوگوں کو بتاتا تھا کہ سچی کامیابی اللہ پر بھروسے میں ہے، نہ کہ ہیلوں اور چالوں میں۔
اس کی باتوں نے بہت سے تاجروں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ گاؤں میں ایک بار قحط پڑ گیا۔ بارش نہیں ہوئی اور فصلیں خراب ہو گئیں۔ لوگ بھوکے مرنے لگے اور ہر طرف مایوسی پھیل گئی۔ یوسف نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً بادشاہ سے اجازت لی اور شاہی خزانے سے اناج منگوا کر گاؤں والوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ بھی یقینی بنایا کہ ہر خاندان کو ضرورت کے مطابق اناج مل رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ یوسف کے شکر گزار تھے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان میں سے ایک کو اتنی بلند منزل پر پہنچایا۔ یوسف نے لوگوں سے کہا کہ وہ اس کا نہیں بلکہ اللہ کا شکر کریں کیونکہ یہ سب اسی کا فضل ہے۔ قحط کے دنوں میں یوسف نے دن رات محنت کی تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ بوڑھی عورت جس کی یوسف مدد کر رہا تھا، اس کا بیٹا کئی سالوں بعد واپس آیا۔ وہ اب ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا اور اپنی ماں کو لینے آیا تھا۔ جب اس نے سنا کہ یوسف نے اس کی ماں کا کتنا خیال رکھا ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوا اور یوسف کا شکریہ ادا کیا۔ بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے کو یوسف کی ساری نیکیاں بتائیں اور کہا کہ اللہ نے یوسف کو اس کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ بیٹے نے یوسف کو بہت سا مال دینا چاہا، لیکن یوسف نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، نہ کہ بدلے کے لیے۔ بیٹے نے یوسف کی بلند کرداری دیکھ کر اپنے شہر میں بھی غریبوں کی مدد کرنے کا عہد کیا۔ ایک دن بادشاہ کو ایک مشکل مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ پڑوسی ملک کا بادشاہ جنگ کی دھمکی دے رہا تھا اور حالات بہت کشیدہ ہو گئے تھے۔ درباریوں نے مشورہ دیا کہ فوج تیار کی جائے، لیکن بادشاہ نے یوسف سے بھی مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوسف نے کہا کہ جنگ آخری حل ہونی چاہیے، پہلے امن کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے مشورہ دیا کہ ایک وفد بھیجا جائے اور بات چیت کی جائے۔ بادشاہ نے یوسف کی بات مان لی اور اسے اس وفد کا سربراہ بنا دیا۔ یوسف نے روانہ ہونے سے پہلے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ یوسف اور اس کا وفد پڑوسی ملک پہنچا اور وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی۔ یوسف نے بہت حکمت اور تحمل سے بات کی۔ اس نے شکایات سنی اور پھر صلح کی پیشکش رکھی۔ اس نے سمجھایا کہ جنگ سے دونوں طرف کے لوگ متاثر ہوں گے۔ پڑوسی بادشاہ یوسف کی سچائی اور خلوص سے بہت متاثر ہوا۔ 3 دن کی بات چیت کے بعد صلح کا معاہدہ ہو گیا اور جنگ ٹل گئی۔ جب یوسف واپس آیا تو پورے ملک نے اس کا استقبال کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے یوسف جیسا دانشمند عطا کیا۔ بادشاہ نے یوسف کو انعام دینا چاہا، لیکن یوسف نے کہا کہ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ بادشاہ اپنی رعایا کا خیال رکھے اور انصاف کرے۔ بادشاہ نے اس کی بے لوث خدمت دیکھ کر اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ یوسف نے یہ ذمہ داری اپنی شرطوں پر قبول کی کہ وہ ہمیشہ اللہ کے احکامات کے مطابق کام کرے گا اور غریبوں و کمزوروں کا خاص خیال رکھے گا۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ شرط مان لی۔ سالوں گزر گئے اور یوسف کی حکمت سے ملک ترقی کرتا گیا۔ غریبوں کی حالت بہتر ہوئی، انصاف مضبوط ہوا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ یوسف نے کبھی اپنی کامیابی کا صحرا اپنے سر نہیں باندھا، بلکہ ہمیشہ کہا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھایا۔ حمزہ اور کریم بھی اپنے اپنے طور پر لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ گاؤں میں اب کوئی بھوکا نہیں تھا اور ہر کسی کو تعلیم اور علاج کی سہولت تھی۔ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اصلی طاقت دولت یا عہدے میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے اور نیک کردار میں ہے۔ یوسف بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن اس کا ایمان اب بھی اتنا ہی مضبوط تھا۔ ایک دن اس کے پوتے نے پوچھا، دادا جان، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا لاز کیا ہے؟ یوسف نے مسکرا کر کہا، بیٹا، میں نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اس نے کہا، مجھے ڈر بھی لگا، لیکن میں نے یاد رکھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ آج بھی یوسف کی کہانی سنائی جاتی ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ اور نیک اعمال کبھی ضائع نہیں جاتے۔ یوسف نے ثابت کر دیا کہ ایک غریب چرواہا بھی اگر سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرے تو پوری قوم کے لیے رحمت بن سکتا ہے۔ اس کی کہانی آج بھی اللہ پر بھروسہ کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔